ایک وقت کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر ڈریم ویل میں ایک ایسی کھلونے کی دکان تھی جو کسی اور سے مختلف تھی۔ یہ دکان جادوی کھلونے کی دکان کے نام سے مشہور تھی اور ویلو اسٹریٹ کے کونے پر واقع تھی، جو بلند اور کھلتے ہوئے بیلوں سے چھپ گئی تھی۔ اس کی کھڑکیاں چمکدار تھیں، لیکن صرف چاندنی کی روشنی میں ہی وہ چمک۔ اس دکان کا مالک ایک بزرگ آدمی تھا جس کا نام مسٹر ٹنکر تھا، اور اس کے پاس ایک راز تھا۔ اس کی دکان کے کھلونے عام نہیں تھے، ان میں زندگی کی طاقت تھی۔ ہر رات جب آخری گاہک دکان چھوڑ کر جاتا اور دروازے کی گھنٹی آخری بار بجتی تو کھلونے زندہ ہو جاتے۔ وہ صرف کھیل نہیں کھیلتے تھے، وہ کہانیاں سناتے، مہمات بیان کرتے اور کبھی کبھار گانے بھی گاتے تھے۔ یہ ایک جادوئی دنیا تھی جہاں گڑیا رقص کرتی تھی، ٹرینیں دوڑتی تھی اور ریچھ رات کو کہانیاں سناتے تھے۔ ایک شام ایک چھوٹی لڑکی جس کا نام صوفیہ تھا اور جو سیر کرنا بہت پسند کرتی تھی، اتفاق سے اس کھلونے کی دکان تک پہنچ گئی۔ اس کی تجسس اس وقت اور بڑھ گئی جب اس نے کھڑکیوں سے چمکتا ہوا روشنی دیکھا۔ وہ دکان کے اندر داخل ہوئی اور فوراً اس نے ہوا میں جادو محسوس کیا۔ خوش آمدید پیاری لڑکی، مسٹر ٹنکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم ہی وہ شخص ہو جس کی ہمیں آج رات ضرورت ہے۔ صوفیہ تھوڑی سی حیران ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھے، مسٹر ٹنکر نے اسے ایک چھوٹا دھول سے بھرا کھلونا سپاہی دیا۔ یہ ہے سورج، وہ کہنے لگے، اور وہ کسی ایسے شخص کا انتظار کر رہا تھا جو اس کی مدد کرے، ایک ایسی مہم میں جو ہمت اور بڑے دل کا مطالبہ کرتی ہے۔ صوفیہ، جو تھوڑی سی متذبذب تھی، نے سورج کو ہاتھ میں لیا۔ جیسے ہی اس نے اسے پکڑا، دکان روشن ہو گئی اور اچانک کمرہ بدل گیا۔ کھلونے زندہ ہو گئے اور سورج اس کے سامنے کھڑا تھا، تیار تھا کہ وہ رہنمائی کرے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، سورج بولا۔ کھلونے کی سلطنت میں ایک کھوئی ہوئی خزانہ چھپی ہوئی ہے اور صرف تم ہی اسے تلاش کر سکتی ہو۔ کیا تم ہماری مدد کرو گی؟ صوفیہ کی آنکھوں میں جوش تھا، اس نے سر ہلا دیا۔ وہ سورج اور کھلونوں کے ساتھ ایک سنسنی خیز سفر پر روانہ ہوئی جس میں جادوی پہیلیاں، پراسرار راستے اور بات کرنے والی گڑیاں شامل تھیں۔ جیسے جیسے وہ کھلونے کی سلطنت میں گہرائی تک پہنچے، وہ چیلنجز کا سامنا کرتی جو صوفیہ کی مہربانی، ہمت اور تخلیقیت کو آزما رہے تھے۔ آخرکار صوفیہ نے خزانہ دریافت کیا، نہ سونا اور نہ جواہرات، بلکہ ایک سنہری چابی جو کسی بھی دروازے کو نئی مہم کے لیے کھول سکتی تھی۔ مسٹر ٹنکر نے بتایا کہ دکان کا اصل جادو صرف کھلونوں کا زندہ ہونا نہیں تھا، بلکہ وہ دوستی اور یادیں تھیں جو وہ بناتے تھے۔ صوفیہ واپس ڈریم ویل آئی، مگر اسے یہ علم تھا کہ جادوی کھلونے کی دکان کا جادو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، نئی مہم کے منتظر۔ کہانی کا سبق: زندگی کا سب سے بڑا خزانہ وہ نہیں جو مال و دولت ہو، بلکہ وہ مہمات اور دوستی ہیں جو ہم پیدا کرتے ہیں۔